السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ محترم معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس اور پردہ نشی میری ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ اور مدارس و مکاتب کی اہمیت و کردار کی ایک جھلک ہے۔ حضرات، مدارس اسلامیہ کی تاریخ صفہ نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلۃ الذہب کی اہم کڑی ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایسی دانشگاہ ہیں جن سے علم و عمل کے پیکر تیار ہوتے ہیں۔ انہی مراکز سے گوشہ چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قدغن کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ بقول شاعر، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اسلام میں مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی عظیم قربانیاں پیش کی ہے کہ اگر میں پورے عالم کی تعریف کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر وقت میں ناممکن ہوگا۔ اس لیے میں صرف ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کی کردار کی ایک جھلک دکھلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ان مدارس و مکاتب کی تاریخ و کردار کیا ہے۔ حضرات، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے ہونہار سپوتوں کو پیش کیا تھا۔ انہی مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کرایا تھا۔ انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صحبت برداشت کی تھی۔ انہی مراکز کے ملے ہوئے جیالوں نے پھانسی کے پندے کو چوما تھا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہ کہتا ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اپنے سپوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے۔ آؤ نا مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی مدارس و مکاتب کی تربیت یافتہ تھے۔ جگر تھام کے آگے بڑھو، بالا کوٹ کے پہاڑی کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی برہانوی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا۔ مزید آگے بڑھو، سن 1857 کے مارکہ شاملی پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس مارکے کے تمام مجاہدین انہی مدارس و مکاتب سے فیض حاصل کیے ہوئے تھے۔ چلو اور آگے چلو تو شیخ الہند اور شیخ الاسلام کی بامشقت اسیری اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تاریخ نمایاں کرتی نظر آئے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری ان مدارس و مکاتب کی تاریخ تابندہ روشن ہے، لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے ان مدارس کی، آج ہمارے ان علماء کرام کی تمام تر قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ان مدارس کی تعبرات ماضی کو شکوک و شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج حضرت نانوتوی کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے، حضرت گنگوئی کا دل پکار رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا دے رہا ہے کہ اے قاسم نانوتوی کے روحانی فرزندوں، جن اداروں کی فیض تربیت سے ہم نے ہندوستان میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جن درسگاہوں کی فیض صحبت سے اس ملک میں باد بہاری آئی تھی، آج انہی درسگاہوں کو بنیاد
بنیاد پرستی اور ملک دشمنی کا تانا دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج میں ان علماء کرام کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، ہم فرقہ پرستی سے آزاد کرائیں گے۔ ہمارے اکابر نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں سے نجات دلائی تھی، ہم ملک دشمنان سے اس ملک کو پاک صاف کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان کے جیالو، آج ہمیں مدارس اسلامیہ اور مراکز دینیہ تحفظ و بقا کی خاطر پرخار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، دار و رسم کو چومنا ہوگا، اس لیے کہ یہی اکابر کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا دستور ہے، یہی شیخ الہند کی تاریخ ہے، یہی مجاہدین ملت کا کردار ہے، کیونکہ یہ صرف ہما شما کا مسئلہ نہیں، ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کی تحفظ کا مسئلہ ہے، شریعت کی پاسداری کا مسئلہ ہے، رسالت و نبوت کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھر میں مامون و محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ ہماری نادانی اور بے وقوفی ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا، اگر یہ مدارس باقی ہے تو مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے، اگر یہ ادارے زندہ ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ دینی مراکز محفوظ ہے تو ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مدارس کے وجود سے لال قلعے کی فصیل قائم ہے، مدارس کے قیام سے قطب مینار کی رفعت متعلق ہے، مدارس کی روشنی سے تاج محل کی چمک اور اس کی چاندنی وابستہ ہے، اور انہی کے دم سے ہندوستان آباد ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس کی ہی دم سے ہے یہاں کی یابرو باقی، مدارس کی ہی دم سے ہے یہاں کی یابرو باقی، انہی کے فیض سے ہے ملک میں سرسبز و شادابی۔ محترم حضرات، اب آئیے ذرا دور حاضر میں، یہ جو 2 سے 3 منٹ کا سفر ہے میرے ساتھ، میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں، اس میں بڑی توجہ سے سننا کہ دیکھو، اب آئیے ذرا دور حاضر میں ان دینی مدارس و مکاتب کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس و مکاتب کا کردار کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سن لو، ان دینی مدارس و مکاتب کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و فضائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی تربیت جیسے مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے۔ اور سن لو، یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ توجہ کرنا، اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کے جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہاں توجہ کرنا، آج اگر مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر دنیا کے کونے کونے پر تبلیغی جماعت پہنچی ہوئی ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے، یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر خانقاہوں میں اللہ کا نام گونجتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر ناموس صحابہ کے لیے کوئی لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ آج اگر کوئی ناموس رسالت کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں ہے کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، اے مادر وطن کے معمار مدرسوں میں۔ توجہ کرنا، دور حاضر میں دیکھو، اگر ایک باپ کے 2 بچے ہیں، ایک عقل مند اور ہوشیار ہے اور دوسرا بیوقوف ہے، تو وہ باپ کیا کرتا ہے کہ عقل مند اور ہوشیار بچے کو اسکول اور کالج کی تعلیم دلواتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ عقل مند ہے اور ہوشیار ہے، اور دوسرا جو کمزور بچہ ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو مدرسے میں داخل کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ کمزور ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ اب ایک کی تربیت اور پرورش اسکول اور کالج سے ہوتی ہے اور دوسرے کی پرورش مدارس سے ہوتی ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد وہی مدرسے میں پڑھنے والا کمزور
کمزور بچہ اپنے ابا جان کو خوشخبری مبارکباد کانگریچولیشن دیتا ہے کہ بابا جان میں حافظ قرآن بن گیا. ارے یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ سن لو ان دینی مدارس و مکاتب کا کردار. پھر جب یہ بچہ اپنے والدین کی خدمت کو سر انجام دیتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے. پھر جب یہ بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے. پھر جب یہ بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے. ہاں انہی دینی مدارس و مکاتب والے نے اس کمزور بچے کو اس حد تک لایا کہ وہ حافظ قرآن بن گیا، وہ مبلغ اسلام بن گیا، وہ مؤرخ اسلام بن گیا، وہ مفسر اسلام بن گیا. ارے یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ ناگپور والوں میں تم سے کہتا ہوں اپنے بچوں اور بچیوں کا مستقبل بناؤ، اپنے بچوں اور بچیوں کو مدارس اور مکاتب سے تعلیم دلاؤ اور گارنٹی لے لو آج تک ان مدارس و مکاتب میں پڑھنے والا بچہ بھوکا نہیں مرا، تمہارے بچے بھی بھوکا نہیں مر سکتے. دین دنیا کے لیے نہیں پڑھنا، قرآن دنیا کے لیے نہیں پڑھنا، دنیا تو قدموں میں پھینک دے گا. خدا مال دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، دین حاصل کرنے کے محنت کا حکم سرکار نے دیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ان دینی مدارس و مکاتب کے کردار کو سمجھے، مقام کو سمجھے اور اپنے بچوں اور بچیوں میں سب سے بہترین، سب سے ذہین بچے کو مدارس و مکاتب سے تعلیم دلائے تاکہ لوگوں کے سامنے اور بھی واضح ہو جائے ان مدارس و مکاتب کا کردار. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.